وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، یعنی فرعون اور فرعونی مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنشد عضدک باخیک، ان قریب ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی سے قوت دیں گے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور آپ دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو وہ آپ دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کے سبب، أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، آپ دونوں اور جو آپ کی پیروی کریں گے، الغالبون، وہ غالب آئیں گے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، یعنی اے موسیٰ اور اے ہارون، آپ دونوں جائیے اور تبلیغ فرمائیے، آپ بھی غالب ہوں گے اور جو آپ کی پیروی کرے گا وہ بھی غالب رہے گا۔ فرعون پر اور فرعونی قوم پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لائے، قالوا، وہ بولے، ما ھذا الا سحر مفترى، یہ تو نہیں مگر بناوٹ کا جادو۔ ان بدنصیبوں نے معجزات کا انکار کر دیا اور ان کو جادو بتا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح تمام جادو کی اقسام باطل ہیں، اسی طرح معاذ اللہ یہ بھی جادو ہے اور یہ باطل ہے۔ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسا نہ سنا، یعنی آپ سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا گیا۔ یا یہ معنی ہے کہ جو دعوت آپ ہمیں دیتے ہیں وہ ایسی نئی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی نے بھی ایسی دعوت نہیں سنی، کسی کو بھی اس طرح کی دعوت نہیں دی گئی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا، یعنی جو حق پر ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے۔ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا اور وہاں کی نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ جسے نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے، ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی کافروں کو آخرت کی کامیابی میسر نہیں ہے۔ جب ان کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ جادو ہے اور ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سنا کہ لوگوں میں سے کوئی نبی ہو، اور اس طرح کی باتیں ہمارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہے، یعنی میں اللہ کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہوں، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور آخرت کا گھر، نجات کا گھر کس کے لیے ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے، یعنی میرے لیے اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے آخرت میں نجات ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون بولا، یا ایھا الملأ، اے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ یعنی فرعون نے کہا کہ صرف میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
فأوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا، تو اے حامان میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا، یعنی مٹی کو پکا کر اس کی اینٹ تیار کر۔ کہتے یہ ہیں کہ یہی دنیا میں سب سے پہلے پختہ اینٹ بنانے والا ہے، یہ صنعت اس سے پہلے نہ تھی۔ اس نے حامان سے کہا کہ ایک محل بنا پختہ اینٹوں کا جو بہت زیادہ اونچا ہو، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ شاید میں موسیٰ کے الہ کو، خدا کو جھانک آؤں، میں اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ چنانچہ حامان نے ہزاروں کاریگر اور مزدور جمع کیے، اینٹیں بنوائیں اور عمارتی سامان جمع کر کے اتنی بلند عمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند نہ تھی۔ فرعون نے یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مکان ہے، جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہوگا۔ اور آگے فرعون نے یہ بات کہی، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میرے گمان میں تو موسیٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ موسیٰ کا ایک معبود ہے جس نے اس کو اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی، تکبر کیا اور حق کو نہ مانا اور باطل پر رہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ پلٹ کر اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہونا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اور سب غرق ہو گئے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ستمگاروں کا، ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں ہم نے جہنمیوں کا پیشوا بنایا، یعنی دنیا میں انہیں جہنمیوں کا پیشوا بنایا۔ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کفر اور گناہ کی دعوت دیتے ہیں جس سے عذاب جہنم کے مستحق ہوں، اور جو ان کا کہنا مانے وہ بھی جہنمی ہو جائے۔ تو یہ ظالم خود بھی جہنمی ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی، یعنی رسوائی اور رحمت سے دوری۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے۔ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، رحمت سے دوری ہے، اور قیامت کے دن یہ برباد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بربادی سے محفوظ فرمائے۔ جو زندگی باقی ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو، اس کے محبوب کی رضا حاصل ہو۔